وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم عزیزو، جیسے کہ کل واقعہ بیان ہوا تھا کہ بنو نذیر جو کہ ایک یہود کا قبیلہ تھا، اس نے مکہ آ کر کے بہت سارے قبائل کو جمع کیا اور ان تمام کو مدینہ آ کر کے لے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو مشورہ کے اندر خندق کھودنا طے ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو الگ الگ جھنڈا دیا۔ مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارثہ کے پاس تھا اور انصار ان کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ پھر ہر 10 آدمیوں کو 40 گز یعنی 120 فیٹ ہر 40 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ روزانہ اتنی خندق کھودے تاکہ کھودنے کے اندر آسانی رہے۔ مسلمان روزانہ اتنا کھودتے تھے اور جو جلدی فارغ ہو جاتے وہ یہ نہیں کہ اپنی ڈیوٹی ختم ہو گئی، بلکہ جن کا کام باقی ہوتا ان کی مدد کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ بھی فارغ ہو جاتے تو ساتھ میں تمام کے تمام اس کام سے فارغ ہوتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان درس مساوات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے تھے، اور جیسے کہ کل کہا کہ تھا کہ یہ مساوات کی تعلیم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اسی مساوات کی تعلیم کو صحابہ کرام نے بھی اپنے اندر جاری رکھا۔ جب بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کرنا تھا تو مسلمان ان کے ساتھ لشکر کشی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے پادریوں نے کہا کہ لشکر کشی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کون کرے گا، تو تمہارا امیر بھیج دو، اگر تمہارا امیر اس صفت پر ہوگا تو ہم لڑے بغیر تم کو چابیاں دے دیں گے بیت المقدس کی، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم چابیاں نہیں دیں گے بلکہ ہم لڑیں گے۔ تو اب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی کہ آپ کو یہاں پر بیت المقدس فلسطین کے اندر جانا ہے، جہاں پر آج بھی جنگ چل رہی ہے بیت المقدس کے لیے۔ اور جیسے غزوہ خندق میں بھوکے پیاسے نہتے مقابلہ کر رہے تھے، اسی طریقے سے آج بھی فلسطین کے اندر جو بھوکے اور پیاسے ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ تو بیت المقدس کو جو فتح کرنا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر کو کہا گیا کہ آپ آئیے تاکہ وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے چابی سپرد کرے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دور جانا ہے، آج سعودی عرب سے فلسطین کا کتنا بڑا فاصلہ، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ اس طرح کے حالات نہیں تھے اور اس طرح کی گاڑیاں اور ایئر وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعہ جانا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا، اور ایک اونٹ کے اوپر غلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیت المقدس تک جانا طے فرماتے ہیں۔ اب ایک اونٹ ہے دونوں کے درمیان، اور اس کے اوپر راشن بھی ہے، کھانا پانی بھی ہے، سفر کا سامان بھی ہے، یہ تمام لے جانا تھا، اس لیے ایک ساتھ دونوں سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے یہ طے پایا کہ ایک منزل حضرت عمر سواری کریں گے اور ایک منزل غلام سواری کرے گا۔ حالانکہ وقت کے امیر ہے، امیر المسلمین ہے،
وقت کے بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی لاؤ لشکر ساتھ میں نہیں لے جاتے کہ مجھے تنہا وہاں پر جانا ہے، خدمت گاری کے لیے ایک غلام ساتھ ہو تو وہ کافی ہے، تو غلام کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر راشن وغیرہ بھی جمع کر لیتے ہیں اور باری باری سوار ہوتے ہیں تاکہ اونٹ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ہو جائے۔ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا بھی ہے کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، مجھے تو کام کی عادت ہے، چلنے کی عادت ہے، میری باری میں بھی آپ سوار ہو جائیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کا درس سیکھا تھا، اس لیے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تمہیں بھی تھکان محسوس ہوتی ہے اور مجھے بھی ثواب کی کم ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی ثواب حاصل کرنا ہے۔ باری باری سوار ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پورا راستہ کاٹتے ہیں کہ ایک منزل تک غلام اور ایک منزل تک خود امیر المؤمنین، اور غلام کے اصرار کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کے اندر اور کسی موقع کے اندر قبول نہیں کیا کہ تم سب میری خدمت کرو اور میں تنہا گدے اور صوفے کے اوپر بیٹھوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا، اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، ایک نہیں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ کہاں پر؟ تو کہ شام کے اندر جا رہے ہیں، جہاں کے بادشاہ بہت مہذب مانے جاتے ہیں اور وہاں کے پادری بہت نفیس لباس والے ہوتے ہیں، اور وہ پادری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہماری کتاب کے مطابق ان کا حلیہ، ان کا چہرہ وغیرہ ہوگا تو ہم ان کو چابی دے دیں گے۔ اب جب وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر اب بیت المقدس آنے والا تھا اور جہاں پر پادری لوگ حضرت عمر سے ملاقات کرنے والے تھے اور وزراء حضرت عمر سے ملنے والے تھے، تو کچھ مسلمان جو کہ لشکر کے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین برائے کرم اب تو آپ سوار ہو جائیے، ورنہ یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ان کا امیر اور نیچے چل رہا ہے، یہ لوگ تو بہت زیادہ نفاست پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام کے عدل کو ان جاہلوں کی بنا پر چھوڑ نہیں سکتا، انصاف تو انصاف ہی رہے گا۔ میں یہ جو اونٹ ہے اس کی نکیل پکڑ کر کے چلوں گا اور یہ غلام سوار رہے گا۔ تو بیت المقدس کے قریب آبادی میں اس طور پر شریک ہوتے ہیں، اس طور پر شامل ہوتے ہیں کہ غلام تو سوار ہے اونٹ کے اوپر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیل پکڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا کون بادشاہ ہے جو ایسا عدل و انصاف دکھا سکے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین، لیکن یہ کپڑا ہم اچھا لائے ہیں، بہترین جوڑا بدل دو تاکہ ان کے سامنے ہمارا رعب اور ہماری شان معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ایمان کے ذریعہ ہمیں عزت دی، یہ کپڑوں کے اندر کوئی عزت ہوتی نہیں ہے، میں ان کپڑوں کو بھی بدلنے والا نہیں ہوں۔ اور اسی شان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیون لگے ہوئے کپڑوں کے اندر اور اونٹ کے اوپر غلام سوار ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اوپر امیر ہے اور نیچے غلام ہے۔ اس لیے پادریوں نے بھی پوچھا اور وزیروں نے بھی پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے اور غلام کون ہے؟ تو کہا کہ امیر وہ ہے جو نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور غلام
غلام وہ ہے جو کہ اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ اب پادری لوگ اپنی کتاب دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، پھر کتاب دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، بار بار کتاب کو دیکھ کر کے حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، اور بعد میں ان وزراء سے پادری لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو چابی دے دو، یہی امیر، ان کی یہ صفت ہماری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا ان کا امیر ایسا ہوگا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ خود تو اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہوگا اور ان کا غلام اوپر سوار ہوگا، اور یہ عدل و انصاف کی بنا پر ایسا کرے گا کہ وہ منزل ہی ایسی تھی کہ اس منزل میں باری غلام کے سوار ہونے کی تھی، اور کتاب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بیت المقدس کی چابی لڑے بغیر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، حالانکہ پیون والے کپڑے ہیں اور نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مساوات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر عزت دی ہے۔ روم کا آدمی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ حضرت عمر کون ہے کہ جن سے کیسر و کسرا اتنے لرز رہے ہیں۔ وہاں پر آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر اور پوچھا کہ تمہارے امیر حضرت عمر کا محل کہاں ہے؟ کہا کہ محل، یہ محل وحل ہوتا نہیں ہے، ان کا بھی ہماری طریقے سے ایک معمولی جھونپڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ آدمی اس کر کے رہ گیا کہ یہ کیا، یہ امیر المومنین، اور ایک جھونپڑے کے اندر پوچھا ابھی کہاں ملے گا؟ کہا مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہوں گے۔ مسجد کے پاس جاتے ہیں تو کہا کہ ابھی وہ باہر گئے ہوئے ہیں، اور وہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کر کے جو سوئے ہوئے ہیں یہی ہمارے امیر المومنین ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اسی عدل و انصاف کی بنا پر کیسر و کسرا اپنے محل کے اندر ان سے لرز رہے ہیں۔ ایسا انصاف تھا ان کے اندر، اپنے لیے کوئی الگ خصوصیت نہیں رکھتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور یہی خلفائے راشدین کا طریقہ رہا، اور حکومتیں اسی طریقے سے چلتی رہی۔ لیکن بعد میں جب اسلام ہمارے اندر سے نکلتا گیا اور حکمرانوں کے اندر عیش اور عیاشی آ گئی، تو اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رعب نکال دیا۔ آج اسرائیل کو دیکھ لو، ایک نقطے کی شکل میں نقشے کے اندر نظر آتا ہے، اور ادھر 57 اسلامی ممالک ہے، لیکن اس کے باوجود ان 57 اسلامی ممالک کی آج کوئی ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل کو روک سکے۔ فلسطینی مسلمان بھوکے اور پیاسے اور نہتے اور یہ بیت المقدس کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس فقط فلسطینیوں کا نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہم تمام کا ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عیاشی کے اندر یہ تمام کے تمام ملک ہے، اور کسی ملک کی ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل کو آنکھ دکھا سکے۔ یہ بھوکے پیاسے ہیں، اور مصر کی سرحد کے اوپر ترک کے ترک کھانے کے بھرے ہوئے ہیں تاکہ اس کو فلسطین میں پہنچایا جائے، لیکن اتنا سا اسرائیل ان کو روک رہا ہے، اور اتنے ملکوں کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ ترک غزہ کے اندر داخل کرے اور نہتے مسلمانوں کی بھوک پیاس کو مٹائے۔ یہ ان کا رعب داب ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے غزہ والوں کو یہ صبر اور ثبات اور استقامت دیا ہے کہ بھوک پیاس کے باوجود ان کی کسی سے کوئی شکایت نہیں، وہ اللہ ہی سے شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں کھانا دے، تو ہمیں پینا دے۔ یہ حکمران ہمارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، ہمارا بھروسہ تیرے اوپر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان کی بھرپور نصرت اور اعانت فرمائے، اور انشاءاللہ یہ لوگ ایک نہ ایک دن غالب آ جائیں گے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے اندر مصروف ہے۔ اب عجیب واقعہ یہ بنا
کہ اس خندق کو کھودتے کھودتے بیچ میں ایک چٹان آ گئی، اور یہ چٹان ایسی تھی کہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اور عجیب بات اس میں بھی یہ کہ یہ ان لوگوں کے حصے میں آیا جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے حصے میں جو کھودنے کی زمین تھی، اسی کے اندر یہ چٹان نکل آئی، اور کسی طریقے سے وہ ٹوٹتی نہیں تھی، یہاں تک کہ آلات خراب ہو گئے، کدال اور فاوڑے جو تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اب مسلمان اتنا کر سکتے تھے کہ یہ جو چٹان ہے وہاں سے تھوڑا مڑ کر کے کھودتے خندق کو، اور بعد میں اصل لائن سے ملا دیتے، لیکن چونکہ یہ لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوئی تھی، اس لیے صحابہ کرام کو سرے منہ انحراف اس سے منظور نہیں تھا کہ ایک بال کے برابر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن کو کراس نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کریں گے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ بھی 10 ساتھیوں کے ساتھ اس خندق کو کھودنے کے اندر مصروف ہے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی اوپر کی چادر نہیں تھی، لیکن مٹی لگنے کی بنا پر پشت بھی نظر نہیں آتی تھی، پیٹ بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنا زیادہ گرد و غبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک چٹان ہمارے راستے کے اندر حائل ہو گئی ہے اور وہ کسی طرح ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے، ہمارے ہتھیار تو ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ یہ ٹیکنیکلی بات یہ ہے، ایکچولی بات یہ ہے اور اس طرح کرو، بلکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو کھودنے کی جگہ تھی اس سے باہر نکلتے ہیں، حضرت سلمان کے ساتھ جاتے ہیں، اور ان کی جو خندق کھودنے کی جگہ تھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد آپ فاوڑا لیتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ لاؤ یہ کدال لاؤ اور مجھے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور آپ نے فرمایا وتمت کلمت ربک الحسن وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، کہ تیرے رب کا کلمہ پورا ہو کر کے رہے گا سچائی اور انصاف کے اعتبار سے۔ اور پھر آپ نے ایک ضرب لگائی، یہ ضرب لگانی تھی کہ اس کے اندر سے روشنی اٹھی۔ ویسے بھی پتھر کے اوپر جب کوئی ضرب لگتی ہے تو اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، چنگاریاں آج بھی نکلتی ہے، لیکن وہ عجیب و غریب ایسی چنگاری تھی کہ اس نے مدینہ کی گلیوں کو روشن کر دیا، جیسے کہ گھٹا توپ اندھیرے کے اندر کوئی چراغ جلایا گیا ہو تو اس کی جو روشنی تھی اس طرح کی روشنی نظر آئی، اور یہ جو چٹان تھی وہ 1/3 1/3 ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لگایا اور یہی کلمہ پڑھا وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ پھر ایسی ہی چنگاری اس کے اندر سے اٹھی، اور اس کے اندر سے بھی چنگاری وہی اٹھی جو پہلی مرتبہ اٹھی تھی کہ جس نے مدینہ کی گلیوں کو روشن کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ تو 1/3 اور ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کدال لگایا، اس میں سے بھی وہی روشنی نکلی جو پہلی اور دوسری مرتبہ نکلی تھی، عجیب و غریب روشنی جس نے مدینہ کی گلیوں کو روشن کر دیا تھا، اور جیسے کہ بہت زیادہ اندھیرے کے اندر چراغ جل رہا ہو۔ اور پھر یہ تیسری ضرب کے اندر پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب تینوں ضربیں لگائی تو ان تینوں ضربوں کے اندر ایک عجیب و غریب روشنی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان تم نے بھی وہ روشنی دیکھی؟
فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے بھی وہ روشنی دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کدال لگایا اور روشنی نکلی تو اس کے اندر مجھے ہیرا اور مدائن کسرا یعنی فارس کے محلات نظر آئے، اور جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ ان علاقوں کو تمہاری امت فتح کرے گی۔ اور جب میں نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی تو اس کے اندر مجھے روم کے محلات نظر آئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ اس علاقے کو تمہاری امت فتح کرے گی۔ اور تیسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو یمن اور صنعاء کے محلات مجھے نظر آئے، اور جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ اس یمن کے خطے کو بھی تمہاری امت فتح کرے گی۔ اب منافقین نے جب یہ بات سنی تو ان کے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت قیصر اور کسرا یعنی فارس، جو آج ایران، عراق وغیرہ علاقہ ہے، اس کو فارس کہا جاتا ہے، اور روم، اٹلی، جرمنی، یہاں تک کہ ہمارے ترکی تک کا حصہ اس کو روم کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو روم کا حصہ تھا وہ تمام کا تمام سپر پاور کہا جاتا تھا، ایک فارس اور ایک روم۔ جیسے کہ آج امریکہ اور روس سپر پاور طاقت کہی جاتی تھی، اس طریقے سے اس زمانے میں فارس اور روم کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی، تو جیسے کہ کل کہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کچھ منافقین بھی تھے، اور وہ منافقین کھودنے کے اندر شامل تھے۔ ان منافقین نے یہ بات کہی جس کو قرآن مقدس بھی یہاں پر بیان کرے گا، والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ محمد تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس محمد کو دیکھو کتنا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا اور باطل دعویٰ کر رہا ہے، تمہیں تعجب ہوتا نہیں ہے؟ وہ خندق کی گہرائیوں میں فارس اور روم اور یمن کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ ان کے کھانے پینے کے ٹھکانے نہیں، سانس لینے کی فرصت نہیں، پیشاب پاخانہ اس کے لیے بھی ان کو موقع نہیں ملتا، اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے تو خندق کھودنی پڑی، اور روم اور فارس کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ فارس اور روم کو فتح کریں گے؟ ادھر مسلمان تھے، مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی وعدوں کے اوپر پورا بھروسہ تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ ہمارے اللہ کا وعدہ اور ہمارے رسول کا وعدہ جو ہم سے کیا گیا وہ بالکل سچا ہے، یہ روم اور فارس سب فتح ہو کر کے رہے گا، کیونکہ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ اسباب اس درجے کے نہ ہو تو بھی اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کیا جائے۔ جب قرآن نے کہا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم مغلوب ہو جائے گا، تو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں روم مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ تم شرط لگا دو کہ روم مغلوب ہوگا، روم مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوگا اور فارس غالب آ جائے گا۔ تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ فارس غالب ہوگا، کافروں کو یہ لگتا تھا، اور مسلمانوں کو ایسا تھا کہ روم غالب ہوگا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روم بھلے ابھی ہار گیا، لیکن جب قرآن نے کہا ہے کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، کہ وہ ہار جانے کے بعد پھر جیت جائیں گے روم والے، تو انہوں نے شرط لگا لی، حالانکہ کوئی چانس نہیں تھا روم کو جیتنے کا فارس کے سامنے، کیونکہ فارس بڑی سپر پاور طاقت تھی، بہت بڑی طاقت تھی، جس کے
ٹکڑے بعد میں ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط فارس کے بادشاہ نے پھاڑ دیا تھا تو آپ نے بد دعا دی تھی کہ اللہ اس کے ملک کو اسی طرح غارت کرے جس طریقے سے اس نے میرے خط کو پھاڑا تھا. اور پھر فارسیوں کی حکومت جلد ہی ختم ہو گئی اور یہی پارسی لوگ جو آج ہے ان کی وہاں فارس میں حکومت تھی پارسی لوگوں کی. تو اس وقت اتنی بڑی سلطنت تھی لیکن آپ کی بد دعا کی بنا پر آج تک وہ حکومتوں کو قائم نہیں کر سکے ورنہ اتنی بڑی حکومت تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ روم غالب آ جائے گا اور فارس بھلے ابھی فتح پایا لیکن وہ ہار جائے گا. اور آخر کار ہوا بھی ایسے کیونکہ اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نقشے تھے کہ فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور ان کی لڑکیوں کو غلام باندیا بنا رہا تھا، لیکن اللہ کے وعدوں کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلطنت عطا فرمائے گا. اور ایسا ہو کر کے رہا. فرعون کو دریا برد کیا گیا اور وہ دریا کے اندر ڈوب گیا اور حکومت مصر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئی اور ان کی قوم کے ہاتھ آئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر یقین ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین تھا تو مسلمانوں نے بتلایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ سیستد الامر باجتماع الاحزاب علیکم والعاقبۃ لکم علیہم، کہ معاملہ تمہارے اوپر سخت ہو جائے گا جب یہ لوگ گروہ مختلف جماعتیں تمہارے پاس جمع ہو جائے گی. معاملہ سخت ہوگا لیکن آخرکار غلبہ تمہارا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ وعدہ ایسا ہے کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور ادھر تم بادشاہ بن گئے اور فرشتے تمہاری تاج پوشی کے لیے چلے آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، اس کے باوجود بدر کے اندر نکلنا پڑا، احد کے اندر نکلنا پڑا، خندق کے اندر نکلنا پڑا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خندق کے بعد آتی ہے. یہاں تک کہ پورے عرب پر حکومت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اور آپ کے بعد یہ اسلام پھیلتا گیا اور بہت سارے عالم میں، افریقہ کے اندر، اسپین کے اندر، ہر جگہ پر، یہاں تک کہ یہاں سندھ کے اندر یہ حکومت اسلام کی قرون اول کے اندر ہی پھیل گئی تھی. تو یہ وعدے اسلام کے ویسے ہی پورے نہیں ہوتے، قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہے. جس طریقے سے آج حماس قربانی دے رہا ہے، ان قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی یہاں پر قربانیاں دی اور اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم ان ملکوں کو فتح کرو گے، فارس کو بھی اور روم کو بھی. حالانکہ کوئی تصور نہیں کر سکتا آج اگر کوئی کہے کہ یہ فلسطین چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ اور روس کے اوپر اور چین کے اوپر غالب آ جائے گا، تو اسباب کی دنیا کے اندر ماننا یہ دشوار ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو چند نوجوانوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت دے دیتے ہیں اور یہ سر کے اوپر کفن باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتوں کو بھی ان کے مقابلے کے اندر گھر میں جا کر کے بیٹھ جانا پڑتا ہے. اور آج دیکھنا ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس اسرائیل کے ساتھ پورا امریکہ اور پورا یورپ کی کئی سارے ممالک ہے، وہ تمام کے تمام اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن تم دیکھو ایک فلسطین ایک چھوٹا سا ملک ہے، لگتا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر پورے فلسطین کو یہ لوگ تہس نہس کر دیں گے، لیکن آج دیکھو 6 مہینے ہونے کو آئے اور یہ برابر مقابلہ کر رہے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو امریکہ کی مدد حاصل ہے، یورپ کی مدد حاصل ہے، اٹلی اور فرانس کی مدد حاصل ہے، جرمنی جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا آج اس کی حکومت بھی ان کو مدد کر رہی ہے. ان تمام ملکوں کے ساتھ کے باوجود وہ نہتے مسلمان جن کو اپنا مسلمان بھی نہیں
نہیں پوچھتا ہے، عرب لوگ بھی ان کو ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھو کہ وہ برابر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے بیت المقدس ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی داد دینی پڑے گی کہ وہ بھی ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں اور کسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے اندر سے توڑ لیتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور پرچے برسا رہے ہیں طیاروں کے ذریعہ کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، پینا بھی دیں گے۔ یہ حماس کی بنا پر تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے۔ لیکن چند نوجوان، چند ایسے جو لوگ ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت کو قبول کریں گے، اپنے بچوں کی شہادت، اپنی بیویوں کی شہادت، خود ہماری شہادت، اپنے ماں باپ کی شہادت ہم قبول کریں گے، لیکن ہم بیت المقدس کا سودا نہیں کریں گے، یا تو ہم جان دے دیں گے یا بیت المقدس کو فتح کر کے رہیں گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ملک کو اتنا ساتھ دیا ہے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہے، بھلے یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور قربانیاں تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ ہی رہا ہے کہ ویسے ہی تمہارے ہاتھ کے اندر یہ حکومت کا تاج نہیں دے دیا جائے گا، بلکہ تم کو آزمایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا زیادہ ظلم ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے لوگ ان کو آڑوں سے چیرا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ آڑے سے تجھے چیر دیا جائے گا تو اسلام سے برگشتہ ہو جا، لیکن وہ آڑوں سے چیرنا تو قبول کر لیتے تھے، اسلام سے ہٹتے نہیں تھے۔ لوہے کے کنگے لے کر کے ان کے بدن کو نوچا جاتا تھا، زندہ آدمی کا بدن نوچا جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ اسلام سے تو برگشتہ ہو جا، لیکن وہ اسلام سے برگشتہ نہیں ہوتے تھے۔ کیا تم اتنے کے اندر تنگ آ گئی؟ اللہ کی مدد انشاءاللہ تعالی آئے گی اور بہت جلد آئے گی، لیکن تم اس کے اندر جلد بازی مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، چند دنوں کے لیے رہے گی، بعد میں فتح آئے گی۔ اور یہی غزوہ خندق مسلمانوں کا آخری معرکہ رہا کہ جس کے اندر باہر کے لوگوں نے حملہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزونا، کہ اب ہم غزوہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ہمت کریں گے نہیں۔ تو قربانیوں کے بعد یہ بات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا جذبہ عطا فرمائے، اور ان کی قربانیوں کی طرح ہمیں بھی قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں اسلام کے اوپر باقی رکھے، اور بیت المقدس کی فتح اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان